بیپ لگ جاتی ہے، کبھی کہا جاتا ہے کہ ان کو لائیو نہیں لینا، ریکارڈڈ پروگرام ہو تاکہ اپنے حساب سے اس ریکارڈنگ میں رد و بدل کی جا سکے۔ تو باتیں تو بہت ساری ہیں، ابھی جو یونین کے بہت زبردست باتیں کر کے گئے، بلکہ وہ ہم سب کے دلوں کی ترجمانی کر کے چلے گئے ہیں۔ تو وہ ایک پوائنٹ مجھے بڑی اچھی لگتی تھی اور میں اکثر اس کو پڑھتی بھی ہوتی تھی، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ کبھی وہ سب کے سامنے بھی پڑ جائے گی، کہ وہ جاوید اختر صاحب کی ہے نا نظم، ایک نیو آرڈیننس، کہ کسی کا حکم ہے ہمیشہ، کسی کا حکم ہے ساری ہوائیں ہمیشہ چڑھنے سے پہلے بتائیں کہ ان کی رفتار کیا ہوگی، ان کی سمت کیا ہوگی، کہ ان کے میں سرکشی تو نہیں ہے۔ نظم بہت آپ لوگوں نے ہوگی، ابھی میں دوبارہ پڑھ کے سناؤں گی تو ٹائم ہی ویسٹ کروں گی، کہ وہ دریا لہریں اپنی بتائیں کہ کیا وہ موجوں میں سرکشی کتنی ہوگی۔ اگر انسان ان سے پوچھے کیا ان تمام آرڈیننس سے یہ جو ہوائیں ہیں، یہ جو لہریں ہیں، یہ جو قدرت کا نظام ہے، جو انسان کی سوچ ہے، کیا اس پہ پابندی لگ سکتی ہے؟ کہ وہ میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ اوروں کے خیالات کی تو وہ لیتے ہیں تلاشی، مگر اپنے گریباں میں جھانکا نہیں جاتا۔ تو پیکا ایکٹ، میں ابھی 8 فروری کو سانگر پریس کلب کے سامنے تھے، تو پیکا کی بات چل رہی تھی، تو مجھ سے وہ ایک بیچارہ بیٹھا ہوا تھا میرا کارکن، تو وہ مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ ادھی پیکا چھا ہے؟ تو میں نے کہا اب اس کو کیا بتاؤں تفصیل؟ تو میں نے یہی بولا، میں نے کہا بیٹا جو پی کے ایکٹ یا آرڈیننس بنتے ہیں اس کو پیکا کہتے ہیں۔ جو اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہوتے، جو ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، وہ یہ ایکٹ بناتے ہیں۔ یہ جس وقت ہم حکومت میں تھے تب بھی یہ ساری چیزیں تھیں، اور ابھی آپ نے کہا، صحیح کہا، کہ جب وہ حکومتی نشستوں پر ہوتے ہیں تو یہ سب چیزیں نہیں نظر آتی، سب وہ کہتے ہیں نا کہ ہرا ہی ہرا، اور وہ کیا کہتے ہیں سکھ شانتی نظر آتی ہے۔ لیکن جیسے ہی اپوزیشن والی سیٹس میں چل جاتی ہیں، خدا جانے ان سیٹس میں کیا ہے۔ میں نے حالانکہ اسمبلی میں کہا بھی تھا کہ اسپیکر صاحب سیٹس نہ چینج کریں، جو انقلاب وہاں سے آتا ہے وہ حکومت والوں کو بھی آنا چاہیے، ان سیٹس میں کوئی پرابلم ہے، لیکن یہ کہ روکا جاتا ہے۔ تو اب وہ کہتے ہیں نا کہ ان کے تمام یہ جو اس طریقے کے آرڈیننس یا ایکٹ لے کر آتے ہیں، تو ان کے جو ریت کے کاغذ کے محل اور ریت کی فصیلیں ہیں ان کو ڈر اور خوف ہوگا۔ اچھا، میں ایک لائن میں نہیں کر سکتی آپ لوگوں سے بات یا تقریر، میرے دماغ میں جو آئے گا وہ میں آپ کو بتاتی رہوں گی۔ اپنی جی ڈی اے کی بات کروں تو ابھی جب یہ ہماری کانفرنس تھی، پی ٹی آئی والے آئے تھے، اسی وقت تھی، مطلب اتنے بڑے قد ہیں اور سوچ کتنی ہے۔ آپ اگر یہاں پر پیکا یا اس چیز کی بات کر رہے ہیں، میں کچھ ایسی باتیں کروں گی جو شاید آپ کو بری لگے، لیکن اگر میں وہ نہیں کروں گی تو پھر مجھے سکون نہیں آئے گا کہ یہ میں آ کر کیا میں کر گئی ہوں۔ تو ایک وزیر صاحب کو کوہنی مار کے جگایا کہ اٹھو پریس کانفرنس کرو، حالانکہ ان کے پاس کوئی مواد نہیں تھا۔ مطلب ہمارے پہ تو یہ ایکٹ نافذ ہی نافذ ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ پھر وہ وزراء اسکرین پر ہوتے ہیں اور ایک چھوٹی سی اوپر باکس میں پریس کانفرنس چل رہی ہوتی ہے کہ جی ڈی اے کے رہنما پریس کانفرنس کر رہے ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں کیا نہیں کہہ رہے ہیں وہ کسی کو نہیں پتا ہوتا۔ باقی رہا پیکا، یہاں پر ہمارے سب صحافی بیٹھے ہیں، 92 کے بھی ہیں، جیو کی بھی ہیں، اس کے بھی ہیں۔ مطلب یہ تو ابھی ایکٹ آیا نا، تو اس سے پہلے جو پی ٹی آئی، بانی پی ٹی آئی عمران خان کا نام لینے پہ پابندی تھی، کیا کسی میں ہمت تھی کہ وہ آ کے بتائے کہ یہ پابندی کیوں تھی؟ کیا کسی نے بتایا کہ جس وقت ہم بات کرتے تھے، میں جس وقت یہاں پر بریگیڈیئر حارث نواز صاحب کو کہہ رہی تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ کراچی والے موبائل ایسی جگہ پہ رکھ کے لے کے نکلے چور کو نہ پتہ چلے، میں نے ان سے پوچھا لگے ہاتھوں وہ جگہ بھی بتا دیں کہ ہم تو روز ہی لٹتے پٹتے، وہ کاٹ دیا۔ کیا وہ پیکا ایکٹ آنے سے پہلے کسی کا فون آتا ہے آپ لوگوں کو؟ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ مجھے سمجھ نہیں آئی۔ تو میں نے کہا میں آپ لوگوں سے پوچھوں، پھر آپ صحافت کی بات کر رہے ہیں، میں پھر بول رہی ہوں کہ جنگ، 92، امت، جو بھی اخبار ہیں، کیا یہ اشتہار جو بھی آپ نے 60 صفحوں کا پلندہ تھا، یہ کن پٹی پہ پسٹل رکھ کے دیا تھا؟ آپ لوگ تو مان گئے نا، پھر پیکا کا کرنا کیا ہے؟ مان تو رہے ہیں ساری چیزیں، اب سے نہیں، 2-2.5 سال سے پہلے بھی ہوتا تھا،
لیکن اب ان 2-2.5 سالوں میں فسطائیت کی تو انتہا ہو گئی کہ وہاں پر آج آپ دیکھیں، سب سے بڑی بات، چلے میں اپنے سندھ سے شروع کرتی ہوں، نصر اللہ گڈانی کے لیے کتنے لوگ ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. صرف پریس کانفرنس سے اسلام آباد میں بھی پریس گیلری سے واک آؤٹ تو کوئی اس چیز کا حل نہیں ہوتا. یہ تو مجھے بھی پتا تھا کہ عامر ڈوگر صاحب چیف وپ تھے، اور جب اپوزیشن واک آؤٹ کرتی تھی تو وہ پتہ چلتا ہوتا تھا کہ میوچل انڈرسٹینڈنگ سے واک آؤٹ ہوتی ہے کہ ممبر اپنے ورکرز کے سامنے ان کی فیس سیونگ ہے، اور میں تو ہوں ہی نہیں، ہم نے تو واک آؤٹ کر لیا. واک آؤٹ تو میدان چھوڑ کے بھاگنا ہوتا ہے، پیٹھ دکھا کر جانا ہوتا ہے، وہاں پر کھڑے ہو کے سارا وہ کرنا ہوتا ہے. تو یہ جو 60 صفحوں کے اشتہارات تھے، جو ایک اخبار نہیں لگ رہا تھا، وہ آپ لوگوں نے ہم پڑھنے والوں کے اوپر بھی ظلم کیا ہے کہ اس میں کوئی ڈھنگ کی خبر ہوتی نہیں ہے. سب ان کی تعریف، ان کا وہ سب چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ آپ مجھے بتا دیجیے کہ کیا آپ کے اخبار مالکان اس پیکا میں، جو ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، میں تو پہلے دن سے ہی ہے، آپ وہاں پر PRA سے پتہ کر لیجئے اسلام آباد میں، میرا جو وہ ہوتا تھا اسٹینڈ ہمیشہ اپنے صحافی بھائیوں کے ساتھ ہوتا تھا، اور جس وقت میں گئی تھی اور مجھے یہی کہا تھا صحافیوں سے دور رہنا. لیکن میں تھوڑا سا الٹا پیدا ہوئی ہوں، تو مجھے جو جس چیز سے روکتا ہے میں وہ چیز ضرور کرتی ہوں کہ اس میں ہے کیا. تو میرا الحمدللہ مطلب وہاں پر جو رہا ایک بہت اچھا ورکنگ ریلیشن شپ رہا، اور بہت سارے مسائل اور باقی چیزوں کو جاننے کا موقع بھی ملا، اور میری تمام تر ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں. دوسرا، یہ ایکٹ کوئی بھی لانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ مطلب اس میں جو ایک اچھے صحافی اور باقی جو ایسی صحافی ہیں ان کے ساتھ جو ہمارے اچھے صحافی ہیں وہ بھی اس چیز میں پس گئے ہیں. مطلب آپ برا مت مانیے گا، ہم لوگ تو وہاں پر ہوتے تھے، مطلب جیسے PMA ڈاکٹر کو لائسنس ملتا ہے، میں اس لیے وہاں پر بیٹھی تھی کہ مجھے کچھ سیکھنے کا موقع ملے، اور میں وہاں پر بیٹھ کے ایز اے اسٹوڈنٹ جب وہ میں سنوں، تو مجھے صرف یہ پوچھنا تھا کہ جو PMA میں جیسے ڈاکٹر کو لائسنس ملتا ہے، ایسے جتنے بھی ہیں سب کے پاس لائسنس ہوتا ہے؟ جی جی، لیکن نمائندے تو ہوتے ہیں، جس طرح اب اسلام آباد میں دیکھ رہے ہیں نا کہ بس جس کے مطلب ایک اچھا موبائل ہو، یا وہ ایک کیا چھوٹا سا مائک آتا ہے، وہ لے کے اب اس بڑھاپے میں اپنی سفید چٹیاں تو ان کے ہاتھ میں نہیں دے سکتے. اور جب کوئی فیک خبر پھیلتی ہے تو کم از کم آپ کی جو یونینز ہیں، جو PFU اور یہ باقی جو ہیں، ان کی طرف سے اس کی تردید تو آنی چاہیے کہ یہ بندہ ہمارا نہیں ہے. مطلب آپ دیکھ لیں اس ڈالرز کی دوڑ میں YouTube آپ دیکھ لیں، جو سنسنی پھیلا رہے ہوتے ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ان کو اتنی اندر کی خبر پتہ چلتی ہے کہ ان کو بیڈ روم تک کی بھی جو کان میں بات کی ہوئی ہے وہ بھی آ کے YouTube پہ بتاتے ہیں. تو آپ مطلب میں مخلصانہ ایسے میں بات کر رہی ہوں کہ اس تمام چیزوں کی نوبت کیوں آئی، کہ مطلب آیا کہ کیا تھوڑی غلطی ہماری طرف سے تو نہیں ہے. اور اس سے پہلے آپ نے سیاستدانوں کی بات کی، سب سیاستدان برابر ہیں، سب کی غلطی ہے، کوئی ظلم کر کے ظالم ہے اور کوئی خاموش رہ کے اس ظلم کا حصے دار ہے. اور میری باتوں کا برا مت مانیے گا، آپ کہیں گے شاید مطلب میں وجہ پوچھ رہی ہوں کہ وجہ ایسی کیوں، یہ کوئی بھی اٹھ کے آ کے منہ میں مائک ٹھوک کے سوال پوچھ کے کچھ بھی کر کے، فیک نیوز کی کبھی کسی آپ کے فورم سے تردید آئی کہ نہیں آئی؟ نہیں آئی تردید. تو وہی کہتے ہیں نا کہ وہ لگے گی آگ تو آئیں گے پھر کئی مکان زد میں. تو یہ آگ بڑھتے بڑھتے پھر یہاں تک پہنچ گئی. پھر اس کے بعد کبھی کراچی کے مسائل پہ یا ان چیزوں پہ کبھی کسی نے بات اٹھائی ہے؟ ہمیشہ مجھے تو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ ایک گروپ ہے، یہ پیپلز پارٹی، یہ نون لیگ، یہ PTI کا حامی، یہ وہ. صحافت و آزادی رائے اس کا نام ہے. اپنے عزیز میمن جان محمد مہر نصر اللہ گڈانی، یہاں پر تو سیدھا سیدھا مار دیا جاتا ہے. آپ پیکا کی بات کر رہے ہیں، یہاں پر تو کوئی بات کرے تو اس کی آواز دبا دی جاتی ہے. تو میں اپنی GD کی طرف سے کہتی ہوں کہ آپ لوگوں کے ساتھ ہیں، لیکن جو سارے یہ محرکات، یہ نہیں کہ میں آؤں اور میں بولوں کہ ہاں اور یہاں پر تقریر کر دوں کہ ظلم ہو گیا ظلم ہو گیا. یہ ظلم ہوا کیوں، اجازت دی کس نے، وہ کون سے محرکات تھے؟ یہ تھوڑا وہ کہتے ہیں نا کہ انسان خود کو بھی تھوڑا وہ دیکھیں. اور پھر اس کے بعد اور بھی بہت ساری باتیں تھیں. انہوں نے کہا کہ ماشاء اللہ، جی ماشاء اللہ لگ چکا ہے، ڈسپلن ماشاء اللہ ہے. پیر صاحب پگارا شاہ مردان شاہ کی 20 سال پہلے کی ان کی پریڈکشن تھی کہ یہ کس طرح ہوگا، اور ڈسپلن ماشاء اللہ لگے گا. اور یہ ڈسپلن ماشاء اللہ ہے، لیکن کوئی بول نہیں سکتے. آپ کی بات بالکل صحیح ہے. یہاں پر ہمیں کہا جاتا ہے کہ سیاستدان آپس میں بیٹھیں، لیکن جب کوئی بیٹھک ہوتی ہے اس بیٹھک سے پہلے فون آنا شروع ہو جاتے ہیں. اب انسان مجھ سے پوچھے کہ بھائی تمہارا کیا جائے،
اگر آپ لوگ کہتے ہو کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے تو یہ کالز کیوں آتی ہیں؟ اب مجھے نہیں پتا کہ جو تھوڑے بڑے قد کے لیڈر ہیں وہ کیوں باتیں چھپاتے ہیں، کہ شاید میرے پاس آئی ہوتی ہے تو میں آپ کو نام کے ساتھ اور ہر چیز میں بتا دیتی کہ ہر چیز کو روکنے کی کوشش کی جاتی ہے. پہلے تو کوئی بریگیڈیئر لیول تک ہوتے تھے، ابھی تو کیپٹن اور میجر بھی ڈرا سکتے ہیں اور ڈر جاتے ہیں. اور معافی کے ساتھ ہمارے مطلب 3.5 سال جو گورنمنٹ میں رہی تھی وہاں پر بھی کم و بیش تھوڑا اسی قسم کا ماحول دیکھا تھا، اور اس وقت مجھے اتنی سمجھ نہیں تھی. میں نے کہا شاید ہم سب 1 پیج پر ہیں تو شاید یہ سب ایک چیز کا حصہ ہے. وہ تو پھر جیسے جیسے وقت گزرا تو پتہ چلا کہ اوہ ہو یہ کیا، یہ تو ہمارے اسمبلی میں جانے والے راستے بھی بند ہیں. چیئرمین سینٹ ہوتے تھے، ان کے دروازے کے آگے رائٹ لیفٹ پہ شیشہ لگا کے دروازہ بند کیا ہوا تھا کہ یہ شاہراہ عام نہیں ہے. خدا جانے وہاں پر کیا ہوتا تھا یا کون بیٹھا تھا. تو یہ ہر اس میں وہ ہوتی تھی. اور یہ ہمارے سیاستدانوں کا یہی المیہ ہے کہ کوئی اونٹ اگر آپ کے خیمے میں گردن ڈال کر بیٹھتا ہے ہم اس کو اونٹ کو اندر گھسا لیتے ہیں، اور جب وہ اونٹ ہمیں خیمے سے باہر نکالتا ہے تو ہم ایک غبی سا اونٹ دوسرا ڈھونڈتے ہیں تاکہ اس کے کاندھے پہ سوار ہو کر ہم یہ خیمہ لے سکیں. باقی یہ کہ تقریباً سبھی ایسے ہیں، انہوں نے کہا کہ جنہوں نے ماشاء اللہ کی حمایت کی بالکل صحیح ہے. وہ جب تھوڑی سی اپنی ہماری دم کے اوپر پاؤں آتا ہے تو پھر ہم تھوڑا سا بلبلاتے ہیں. باقی کسی کو بھی میرے خیال میں کہ جو اس نظام سے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اور جو وہ میں نے اونٹ والا کہا تھا وہ میرے روحانی گرو مشتاق احمد یوسفی صاحب کی کتاب کا ہے، اور پیر صاحب وغیرہ کی ایک وہ ہے کہ جو انقلاب ہے یہاں پر وہ ٹیبل ٹرننگ کا نام ہے. ٹیبل پوری سجی ہوئی آپ کے سامنے آ جائے تو آپ سمجھتے ہیں کہ انقلاب آ سکتا ہے. انقلاب آ گیا ہے. انقلاب وہ نہیں ہے. فرانس کا انقلاب یاد ہوگا کہ وہاں پر لوگوں کو کیسے وہ کیا جاتا ہے. ایون ان کے رشتہ دار تو چھوڑ، لوگوں کے ہاتھ بھی چیک کیے جاتے تھے. جس کے ہاتھ سافٹ ہوتے تھے اور کہتے تھے کہ او اچھا لگتا ہے اس نے عیاشی کی زندگی گزاری ہے حکمرانوں کے ساتھ، اس کے ہاتھ سخت نہیں ہیں، اور اس کو وہاں پر گلوٹن کے نیچے اس کی گردن رکھ دی جاتی تھی. ہمارے یہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ یہ جب 1977 سال سے جو پاکستان بنا ہے، جو اس کی ابتدا ہوئی تھی وہ نقلی ذاتوں اور نقلی کلیم سے ہوئی تھی. اور ابھی سب جمہوریت کی بات کر رہے ہیں یہاں پر. پلیز آپ صحیح کر لیں اپنی وہ ڈکشنری. یہاں پر جمہوریت نہیں ہے. یہاں پر بچے جمہورے ہیں کہ بچہ جمہورہ اٹھ جا، بچے جمہورے بیٹھ جا، بچے جمہورے اس سے میٹنگ کرنی ہے، اس سے نہیں کرنی، بچے جمہورے یہ کرنا ہے. کبھی کسی ایک گروپ کے اوپر ہاتھ کے اس کو اوپر کر دیا، کبھی کسی دوسرے گروپ کو نیچے کرنے کے لیے تب آپس میں تفرقے پھیلائے ہوئے ہیں. آپس میں تفرقے پھیلائے ہوئے کہ انسان کسی سے بات کرتا ہے یہی نہیں پتا. اور آج کل تو یہ گالی لفظ بنا ہوا ہے ٹاؤٹ سے ڈر لگتا ہے بھائی ہمیں نہ بول دینا کہ یہ تو مطلب ایسے وہ ہیں. تو یہ ساری چیزوں پہ خود ہی. اور باقی کیا کہہ رہی تھی جمہوریت کی، تو دیکھیں جو جمہوریت تھی نا بیچاری، وہ جو ایمبولینس کا پیٹرول ختم ہوا تھا نا وہیں کہیں کونے میں کسی سیٹ کے نیچے تھی، اور وہ بیچاری نا مطلب کھسک رہی تھی. اس کے بعد اس کو بہت علاج ہوا ICU میں، اور سب کرٹیکل بڑی میڈیسن سارا کچھ ہوا، اور ابھی 2024 میں وہ ختم ہو گیا. اور میں کہتی ہوں اچھا ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ بہت ہو چکا حضور، یہ پردے ہٹائیے. تو آپ سامنے تشریف لے آئے اور ذرا آستین دکھائیے کہ آستینوں میں کیا ہے. تو سیاست میں آنے کا اتنا شوق ہے تو پھر سیاست میں تو آپ کو پتہ ہے داغ دھبے بھی لگیں گے. یہی دل میں سوچ لیں کہ داغ تو اچھے ہوتے ہیں. انہوں نے یہ سوچا ہوگا کہ داغ اچھے ہوتے ہیں. باقی جمہوریت وغیرہ کچھ نہیں ہے اس ملک میں. اور جو بھی کرنا ہوگا سچے دل سے اکٹھے ہو کے وہ کرنا ہوگا. مزے کی بات یہ ہے کہ جب سیاستدان آپس میں بیٹھتے ہیں، میں آپ کو پرسنل ایکسپیرینس بتا رہی ہوں کہ جس وقت اٹھتے ہیں کسی کو کسی پہ یقین نہیں ہوتا کہ گیٹ سے جانے کے بعد کون کس سے فون پہ بات کرے گا، کون کہاں پہنچ جائے گا. تو یہ سب ایسے دکھاوا ہوتا ہے اور ایک سگنل کا انتظار ہوتا ہے. کیونکہ میرے خیال میں اب سب ہمت کھو چکے ہیں، کسی میں وہ چیز ایک رہی نہیں. ایک مجھے ایک بات بتائیں، جیسے ابھی یو پی کا قانون آیا، ایوب خان ایک ایبڈو کا قانون لے کر آئے تھے. اس ایبڈو کے قانون کے بعد سے یہاں پر جو ایک آبیاری ہوتی تھی سیاستدانوں کی، جو ہوتی تھی وہ نہیں ہو رہی. اب آدھے سے زیادہ ہے وہ جو حکومت پاکستان کے پے رول پر ہے. جیسے عطائی ڈاکٹر ہوتے ہیں، عطائی حکیم ہوتے ہیں، تو آج کل ہماری سیاست میں عطائی سیاستدان ہیں. اور کچھ جماعتیں ایسی ہیں جن کو باٹ کے طور پہ رکھا ہوا ہوتا ہے کہ کس پلڑے میں وزن ڈالنا ہے، کس میں نہیں رکھنا. وہ چھوٹے چھوٹے پتھر بٹے ہوتے ہیں. تو میں نے تو 6 سال ہو گیا ہے، ہر نئے دن ایک انکشاف ہوتا ہے مجھے
اور میں سوچتی ہوں اور اب میں سوچنے پہ مجبور ہو گئی ہوں کہ ہم کتنی بے وقوفانہ دنیا میں اور کس سوچ میں رہ رہے تھے. 77 سال تو چلے چھوڑے, بچپن کس کو یاد رہتا ہے ماں باپ کی گود اور محبت اور ان سب چیزوں میں. اور یہ ابھی 7 سال بھی, جو 7-8 سال ہو جب سے ہوش سنبھالا, سیاست کے حساب سے میں بات میں کر رہی ہوں, تو بس دل ٹوٹ گیا ہے. اور قوم تو ہمیں بننے ہی نہیں دیا. برا مت مانیے گا, ہم ایک ہجوم ہے, معاف کر دیجیے گا. لوگ کہتے ہیں چہرے نہیں نظام بدلو, اتنے میں کہنی ہے ادھی عوام بدل لو. تو نہیں وہ ہو سکتا یہاں پر. ابھی 8 فروری تھا, میرے سب کچھ ہوا, میں اپنے علاقے میں سب کو ایسے دعوت دے رہی تھی جیسے میرے بیٹے کے ولیمے کی انویٹیشن ہے, اور میں سب سے ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ پلیز آپ نے آنا ہے. تو یہاں پر تو یہ حال ہے. یہاں پر بھی 2-3 سارے وہ ہوئے, یہاں پر بھی لوگوں کو نکالنا مشکل یا کچھ ایسے ہیں. تو آپ کے پیکا سے تو ہٹ ہی گئی میں. ہم آپ کے ساتھ ہیں, یہ نہیں ہونا چاہیے. اور جو بات ہے وہ, مگر دیکھیں اپنے لوگ ادھر آتے ہیں. ایک میں نے اسپیچ کی تھی جس میں بعد میں کسی نے مجھے کہا تھا کہ میں رو رہی تھی, تو میں نے کہا میں روتی نہیں ہوں, میں رلاتی ہوں. تو مجھے افسوس ہو رہا تھا کہ ہمارے جو ممبران جن کی دیواروں پہ لکھے ہوئے تھے, تو بچپن سے دیکھتے نا, نڈر بے باک دلیر قیادت, وہ دلیر قیادت کی ڈیلی کی ڈوز ہوتی تھی مجھے. خاموش خاموش, کوئی خبر دے نہیں سکتے. ابھی نتاشا خالد جو ابھی ایکسیڈنٹ ہوا تھا, ہماری رینجرز بھاگے آئی, میں واحد تھی جس نے رینجرز کا کلپ ڈالا تھا, جو یہاں پر بے نظیر شہید پارک میں رینجرز نے اس بندے کو گولی ماری تھی. کل پروگرام ہوا تھا اس پہ, یہ جو ابھی ارمغان کیس ہے. میں نے کہا تھا کہ جب ان کے انڈر یہ کیا کہتے ہیں اس کو, منشیات کے اڈے چلیں گے, واٹر ہائیڈرنٹ چلیں گے, تو کون بولے گا؟ آپ بولیں گے یا میں بولیں گے؟ ہر کسی کے ساتھ فیملی ہے, بچے ہیں, یہ ہے وہ ہے. یہ سب باتیں ایسے کہنے کو اچھی ہیں, ٹک ٹاک بھی بن جاتی ہے, فیس بک پر بھی آ جاتا ہے, واہ واہ بھی ہو جاتی ہے, لوگ جان جاتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تمام مسئلے کا حل نہیں ہے. مسئلے کا حل ہم سب کو مل کے, آپ کو اور ہمیں وہ کرنا ہوگا, لیکن سب کے دل سے. یہ نہ ہو کہ یہ یقین ہو کہ یہ بندہ یہاں سے اٹھا ہے تو یہ سیدھا اپنے گھر ہی جائے گا, کہیں کسی سیف ہاؤس میں انفارمیشن نہیں دینے جائے گا کہ یہ بات ہوئی ہے اور یہ نہیں ہوا یا جیسے وہ ہوا. باقی یہ کہ پیکا میں آپ کے ساتھ ہیں, لیکن میری ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے جو نیوز پیپر کے مالکان ہیں ان سے آپ پوچھ لیں کہ اب اس 60 جو ہمارے کچھ جید صحافی بھی سامنے آ گئے ہیں کہ اس سے لوگوں کا پیٹ پالتا ہے اور یہ سارا ہوتا ہے. بھئی یہ تو اشتہار یا باقی چیزیں اس چینل نے, مالکان نے, اخبار نے خود جنریٹ کرنی ہوتی ہیں. جب حکومت نے ہی من و سلوہ اتار کر دینا ہے تو پھر یہ کون سی صحافت یا کون سی چیز؟ یہاں پر آپ یہ بات کریں تو یہ دیکھیں تھوڑا سا ہم اپنا قبلہ بھی درست کریں. ساتھ ہیں, لیکن اگر ہے تھوڑی سے مطلب کرش تو اپنے ان سے پوچھ لیں کہ یہ کیسے عوام کا اربوں خربوں روپے کا پیسہ کوئی سوال نہیں کر سکتا. سندھ دیکھ لیں, روز آ کے وہاب یہ مرتضیٰ وہاب آ کے یہاں پر کراچی کی پوش ایریا کی 5 سڑکیں دکھا رہا ہوتا ہے کہ یہ میں نے ترقی کر لی ہے. میں حیدرآباد سے آ رہی تھی جس وقت یہاں پر سراب کوٹ میں پھنسی اور گوگل میپ چلا کر, اور میں اندر وہ ابن صفی روڈ اور یہ, اور وہاں سے میں آئی ہوں, اور وہ روڈ دیکھنے مجھے تو لگ ہی نہیں رہا تھا کہ وہ کراچی کا ہے, حصہ ہے. وہاں پر کوئی کسی سے پوچھ سکتا ہے. یہاں پر آپ واٹر ہائیڈرنٹ سے پانی تو اپنے گھر میں منگوا سکتے ہیں, لیکن آپ کے نل میں پانی نہیں آئے گا, اور کینٹونمنٹ بورڈ کو پیسے بھی دینے ہیں آپ نے, اپارٹمنٹ بیچے یا خریدے. سب سے بڑی بات یہ یہاں پر, اور مزے کی بات ہے کہ جو یہاں پر بلاول زرداری صاحب, وہ انہوں نے شہباز شریف کو کہا بھی تھا کہ میرے گھر میں بھی ٹینکر آتے ہیں. میں قسم سے ہوتی تو ادھر پانی لیتی چلو میں اور ناک ڈبو لیتی کہ 17 سال سے میری گورنمنٹ یہاں پر ہو اور میرے گھر میں پانی وہ آئے. ایسے باعث ہے میرے گھر کے باہر بھی پانی کا میٹر لگا ہوا ہے, اس میٹر کے حساب سے ہم لوگ پانی دیتے ہیں. پانی نہیں ہے یہاں پر. آئے دن یہاں پر مارم لوٹم دہاڑی کیا. ابھی ایک ایکسائز پولیس نے یہاں پر ایک مشق شروع کی ہوئی تھی جس میں وہ بڑے گھر کے بچوں کو پکڑا, اور اس کے بعد تو وہ کوئی خبر چلا سکتا ہے. کراچی سے ایک صحافیوں کا ابھی آپ نے 4 مہینے پہلے کچھ لوگ آئے تھے, ان کو گمبٹ کا دورہ کروا دیا. ارے بس کر دو بھیا, گمبٹ بن گیا, کوئی اور چیز ہے ہی نہیں. سب کیا جگر کے بیمار ہیں کہ NICVD کے ہیں. گمبٹ اور 4 چیزیں دکھا کے منسٹری کا اچھا سا دورہ کروا کے اور تھوڑا سا گھما کے 4 دعوتیں کر کے سب کچھ اچھا. انہوں نے مجھے بولا آپ تو ایسے بولتی تھی, ہم تو یہ دیکھ کر آئے, ہم تو وہ دیکھ کر آئے. میں نے کہا آجو میرا سانگڑ دیکھ لو, آ کر میرا سانگڑ دیکھ لو, باقی جگہ بھی دیکھ لو. وہاں پر ہم نہیں بول سکتے, وہاں پر ہم نہیں بول سکتے.
تو بہت ساری چیزیں ہیں, آپ لوگوں کو بھی دکھ ہے, لیکن ہمارے دل کے اوپر بھی بہت زخم لگے ہوئے ہیں کہ جہاں ساتھ دینا تھا وہاں پر ساتھ اس طریقے سے نہیں دیا.